बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो 24 घंटों के दौरान मजीद 29 अमवात हुई हैं और 879 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 97 रोज में लाहौर में 471 अफराद जाम हक हुए हैं और केसेस की तादाद 32,000 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। मुसलसल अमवात के साथ नए मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस से होने वाली 29 अमवात के बाद जाम बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 471 हो गई है। शहर में 889 नए मरीज सामने आए हैं। केसेस की मजमूई तादाद 31,924 तक पहुँच चुकी है। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,540 नए केसेज रिकॉर्ड होने से मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 61,678 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अब तक कोरोना की तशखीस के लिए 3,96,917 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 17,892 मरीज मूजी वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो चुका है। तादाद 10 हो गई है और 2 दिन में 104 मजीद एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। पंजाब पुलिस बुरी तरह कोरोना वायरस की जद में आ गई। 2 दिन में मजीद एक एहलकार मूजी मोहलक मर्ज से लड़ते लड़ते शहीद हो गया, जिसके बाद शहदा की तादाद बढ़कर 10 हो गई और 5 शहदा के साथ लाहौर पुलिस पहले नंबर पर है। कोरोना से मुतासरा पंजाब पुलिस के जवानों की तादाद 1217 से बढ़कर 1321 हो गई है, जिनमें 741 अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 513 एहलकार सेहतयाब होकर वापस ड्यूटियों पर आ चुके हैं। IG पंजाब के हुक्म पर अब तक 25,184 अफसरान और एहलकारों के कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें 21,815 की रिपोर्ट्स नेगेटिव और 2,618 के नताइज का इंतजार है। तर्जुमान पंजाब पुलिस सैयद नायाब हैदर और SP ऑपरेशन सेहतयाब होकर ड्यूटियों पर पहुंच गए हैं। ताहम कोरोना के बढ़ते केसेस से पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। IG पंजाब ने मुतासरा एहलकारों को बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत की है। वेलफेयर ब्रांच को भी मुख्तस करदा रकम मुलाजमीन को फौरी फ्राहम करने का हुक्म दिया गया है। कोरोना के इलाज के लिए सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स में बिस्तर कम पड़ गए हैं। जनरल, जिना सर्विसेज और कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में एक भी बिस्तर खाली नहीं है। कोरोना के शदीद अलील मरीजों की तादाद में इजाफे से इलाज मुआलजे की सहूलत नाकाफी हो गई है। कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों के लिए शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों सर्विसेज अस्पताल, जना अस्पताल, जनरल अस्पताल और गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल कोट ख्वाजा सईद में ICU में एक भी बिस्तर मुयस्सर नहीं है। PKLI के ICU में 5, गंगाराम अस्पताल में 10, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में 5 बेड्स खाली हैं। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के शदीद अलील मरीजों की गुंजाइश पहले ही खत्म हो चुकी है। इस संगीन सूरत हाल की वजह से कोरोना के शदीद अलील मरीज इलाज के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सैकड़ों मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन इस्तेमाल के बावजूद ट्रायल मुकम्मल ना हो सका। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो मरीजों को इंजेक्शन की फराहमी जारी है, मगर निजी हॉस्पिटल्स में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज मरीज अहम तरीन इंजेक्शन से महरूम हैं। सरकारी अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज मरीजों के लिए बतौर ट्रायल इंजेक्शन की फराहमी जारी, जबकि निजी अस्पतालों और सेल्फ करंटीना वाले मरीज इंजेक्शन को तरस गए। रोजाना वायरस से अमवात की तादाद में इजाफा, मगर इंजेक्शन क्लिनिकल ट्रायल से बाहर ना आ सका। माहिरीन के मुताबिक एक्टेमरा इंजेक्शन बेशतर मरीजों के लिए मुफीद साबित हुआ। फेज 1 में सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज 100 से जायद मरीज, फेज 2 में 455 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल किए गए। महकमे की गफलत के बायस इंजेक्शन पर ना तो क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हुआ और ना ही निजी अस्पतालों में जेर इलाज जिंदगी और मौत की जंग लड़ते मरीजों को इंजेक्शन की फराहमी यकीनी बनाई जा सकी। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डेक्सामेथासोन के हवाले से कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी इन एक्शन पंजाब भर के सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में मज़कूरा दवा का इस्तेमाल हेडक्वार्टर की इजाज़त से मशरूत करार दे दिया है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि तमाम MS साहिबान अपने हॉस्पिटल्स में मरीजों पर डेक्सामेथासोन दवा के इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड और इजाज़त हेड ऑफिस से लेंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक महकमा सोशल सिक्योरिटी के पास इस वक्त दवा के 39,000 इंजेक्शन और 88,000 से ज़ायद गोलियाँ मौजूद हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी के मुताबिक मार्केट में दवा की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त की वजह से बर वक्त एक्शन लिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि दवा वफर मिकदार में मौजूद है। महकमा सेहत को ज़रूरत महसूस हुई तो फराहमी के लिए तैयार हैं। जबकि कोरोना वायरस की वजह से बाबडा हाउस को मजीद एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। तमाम दफातर को 28 जून तक बंद रखने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बाबडा हाउस में 30 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद तमाम दफातर को 21 जून तक बंद किया गया है। ताहम कोरोना खदशात की वजह से बाबडा हाउस की इमारत को मजीद 7 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 जून तक तमाम दफातर बंद रहेंगे। बाबडा हाउस में मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC, MD पेप्को और चेयरमैन बाबडा समेत दीगर इदारों के दफातर मौजूद हैं।
اور شہر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، کورونا وائرس کے زیادہ مریضوں والے علاقے سیل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ سیل شدہ علاقوں میں مکمل جانچ پڑتال کے بعد داخلے اور اخراج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیریئر، خاردار تاروں اور کناتوں کی مدد سے شہر کے مختلف علاقوں کو سیل کیا گیا ہے۔ سیل شدہ علاقوں میں فارمیسی، پرچون، دودھ، دہی اور بیکریوں کے علاوہ دیگر دکانیں بند ہیں۔ سیل کیے گئے علاقوں میں گارڈ ٹاؤن، احمد بلاک، عثمان بلاک، ابو بکر بلاک، رام نگر گلی نمبر 13، گلی نمبر 10، اسلام اسٹریٹ، چودھری بلڈنگ، بلال پارک، اکرس پور اسٹریٹ، عثمانیہ کالونی، رائل پارک، قلعہ گجر سنگھ، عبد الکریم، پیراگون سوسائٹی، کریم پارک، بلاک نمبر 2، 3، 4، امین پارک گلی نمبر 1، تاجپورہ گلی نمبر 4، محلہ گول باغ، شاد باغ، نین سوک گلی نمبر 4، بارادری روڈ گلی نمبر 2، رابع کلفٹن شاہدرہ، حمید پارک، بادامی باغ گلی نمبر 9، ملک پارک بادامی باغ گلی نمبر 4، جوہر ٹاؤن بی بلاک، F2 بلاک، کینال ویو سوسائٹی بی بلاک، جوہر ٹاؤن J2 بلاک اور J3 بلاک، وابرا ٹاؤن F2 بلاک، G بلاک، BCFIR2 بی بلاک، گلبرگ A3 بلاک، گلبرگ B2 بلاک، B3 اور B زون بلاک، سراج پورہ، داروگا والا، بلال کالونی، جلو موڑ، دھوبی محلہ، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم، GT روڈ، ایک مینار والی مسجد، مناوا، DHA فیز 1 کے تمام سیکٹرز، عسکری ٹین پورہ، DHA فیز 5 کے تمام سیکٹرز، کویلری گراؤنڈ، گلستان کالونی، گلی نمبر 2 شاہ عالم کالونی، غوثیہ کالونی، احمد کالونی، طارق کالونی، کچا جیل روڈ، ناظم آباد گلی نمبر 1 اور ای بلاک تاجپورہ شامل ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مصطفیٰ آباد کی متعدد گلیاں سیل ہونے کے باعث سینکڑوں دکانیں بھی بند ہو چکی ہیں۔ کاروباری برادری کو پریشانی کا سامنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود علاقہ مکینوں کی اکثریت گلیوں میں مٹر گشت کرتی ہوئی نظر آئی۔ کورونا پھیلاؤ روکنے کے مشن کے تحت پنجاب حکومت نے مصطفیٰ آباد دھرمپورہ کے علاقے میں متعدد گلیاں بھی سیل کر دیں۔ سیل کی گئی متعدد گلیوں میں سینکڑوں دکانیں بھی لاک ڈاؤن کی زد میں آ گئیں۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ معاشی حالات پہلے ہی انتہائی خراب ہیں، دکانوں کی بندش سے پریشانی مزید بڑھے گی۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی اچھی انٹریکشن ہے، اور جو ہمارے SHO صاحب ہیں، عمران صاحب، انہوں نے بھی مثلا بڑی سختی کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا مثلا حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی۔ دھرمپورہ کی متعدد گلیوں کو پولیس کی جانب سے کناتیں لگا کر بند کیا گیا، مگر ضروریات زندگی کے لیے شہریوں کو آمد و رفت کی اجازت ہے۔ مکین کورونا پھیلاؤ کے باعث علاقہ سیل ہونے کے باوجود غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کی اکثریت گلیوں میں مٹر گشت کرتی رہی اور پولیس اہلکار مکینوں پر برہم نظر آئے۔ کوئی دقت نہیں ہے، یہ ویسے ہونا چاہیے، سختی ہونی چاہیے، ورنہ یہ تو پھیل گیا تو بڑی مصیبت میں ڈل جائیں گے، نہیں تو یہ تو اپنا بہت ہی ہم پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھا کیا انہوں نے، بند ہونا چاہیے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں نے کہا کہ مصطفیٰ آباد کی متعدد گلیاں کورونا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سیل کی گئیں۔ اگر علاقہ مکین تعاون نہیں کرتے تو ان کی فیملیز کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ کیمرامین انجم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اور دوسری جانب شہر میں ڈینگی کا خطرہ بھی بدستور قائم ہے۔ دوران سرویلنس 2 علاقوں میں ڈینگی لاروا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی لاروا کی تلفی کے لیے ضلعی افسران کے دورے بھی جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا اور اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم کا ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لینے کے لیے دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا نے UC 99 کا انڈور ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم نے لاہور کنٹونمنٹ بورڈ ٹیم نمبر 1 کا ڈینگی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن UC 99 میں ڈینگی لاروا کی نشاندہی پائی گئی، جس کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ افسران نے روف ٹاپ اور ڈور مارکنگ کو بھی چیک کیا گیا اور ڈینگی ٹیموں کو ڈینگی سپرے یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صفدر حسین ورک نے UC 115 کچی آبادی، مسلم ٹاؤن اور UC 87 غالب مارکیٹ کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری نے راوی ٹاؤن کے علاقے میں ڈینگی انتظامات کو چیک کرنے کے لیے دورہ کیا۔ کورونا وائرس کا خطرہ، دیگر امراض کا شکار مریضوں کا علاج بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ TB کے مریضوں کی تشخیص میں 60% تک کمی آئی ہے۔ WHO کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر پریتھا ماہیپالا نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کا دورہ کیا اور سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کے ساتھ انسداد TB کے جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ DG ہیلتھ ڈاکٹر ہارون جہانگیر، اسپیشل سیکرٹری اجمل بھٹی اور TB کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر سمیت دیگر ہیلتھ آفیشل اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا کے خطرے کے پیش نظر TB کے شکار افراد تشخیص کے لیے ہاسپٹل میں آنا کم ہو گئے ہیں۔ ماہانہ 800 سے زیادہ مریضوں کی بجائے صرف 300 تک مریض آ رہے ہیں۔ اجلاس میں TB کے علاج میں کورونا کے اثرات
और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने कहा कि कोरोना के साथ दीगर इमराज का इलाज भी जरूरी है। इस मकसद के तहत टीबी के मरीजों को अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। WHO के कंट्री हेड ने पाकिस्तान को टीबी से पाक करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मवेशी मंडियों में रश खत्म करने के लिए ऑनलाइन खरीदारी और कुर्बानी के लिए महकमा लाइव स्टॉक और दीगर महकमों से सिफारिशात मांग ली हैं। पंजाब की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक, बल्दियात और ज़िले इंतजामिया से सिफारिशात मांगी गई हैं, जिसमें एक प्लान मुरतब करने की हदायत की गई है। महकमा को यह भी हदायत की गई है कि वो कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए SOPs बर वक्त वाज़ेह करें। ये भी देखा जाए कि किस तरह शहरियों को ऑनलाइन खरीदारी और कुर्बानी की तरफ राग़िब किया जा सकता है। अवाने वज़ीर आला ने हदायत की है कि तमाम मुतल्लिका महकमे बर वक्त अपनी सिफारिशात अवाने वज़ीर आला को भिजवाएं ताकि हतमी फैसला किया जा सके। ऑनलाइन कुर्बानी और खरीदारी के लिए उलमा इकराम से मशावरत भी की जाए। और शिद्दत की गर्मी ने लाहौरियों के औसान खता कर दिए। आज भी सूरज सवा नेज़े पर रहा, मगर शाम को चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। आज भी लाहौर में पारा हाई रहा। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब बढ़ने से हब्स बढ़ गया, मगर शाम को चलने वाली हवाओं से रुत ही बदल गई और मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी वाक़या हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम 30 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जून का महीना इंतहाई गर्म है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी और बारिश के इम्कानात हैं। कैमरा टीम के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नुमाइंदगान ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार से मुलाकात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा किल्लत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। गुलबर्ग में होने वाली मुलाकात में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदगान खालिद महमूद, शहरयार अरशद, महर अरशद महमूद, जावेद इकबाल, चौधरी मोहम्मद शहजाद, तारिक वजीर अली और राना मोहम्मद वारिस समेत दीगर ने शिरकत की। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदगान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त दरामद की इजाज़त न देने के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हुई। ताहम आइंदा चंद रोज में पेट्रोल की किल्लत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ज़खायर भी वाफिर हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट ने ये कहा जी लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, तो उसकी एक इंडिपेंडेंट कमेटी जो है ना वो बनाई जाए और उनकी जो है वो तहकीक की जाए। तो उसमें अगर उनको कोई फाइंडिंग मिलती हैं तो उस बेस पे जो है ना वो अपना फैसला करें जो भी करना है। तो हमारी नज़र में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर आज़ादाना कमेटी बनाए। हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने की बात कर रही है। इससे मुल्क के 3 से 4 हजार पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, जिससे बेरोजगारी में इजाफा होगा। 8,500 के करीब जो है पूरे पाकिस्तान में पंप्स मौजूद हैं, और अगर इनमें से 4-5 हज़ार या 3-4 हज़ार बंद हो गए या इस क्राइसिस में आ गए तो आइंदा ये जो ऑयल की शॉर्टेज और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मामलात हैं ये मज़ीद संगीन होंगे। तो इंशाल्लाह FPCCI के पास ही आए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंसर्न अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट के साथ इनकी एक डायलॉग करवाएं ताकि ये जो रिजॉल्व है, ये जो इशू है, ये फर्दर एक्सप्लॉइट ना हो। FPCCI के सदर ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदगान को उनके तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। LDA का अनोखा कारनामा सामने आया है। 2013 से कमर्शलाइजेशन के लिए ममनू करार लाहौर केनाल रोड पर सालाना कमर्शियल का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। LDA माफिया ने जिम्मेदार असिस्टेंट डायरेक्टर को इंक्वायरी से बचाने के लिए खुफिया तौर पर रिकवरी डायरेक्टोरेट से सरेंडर कर दिया। LDA ने 11 पास्को केनाल रोड को फेरोजन रोड होने के बावजूद 2016 का सालाना कमर्शलाइजेशन लेटर जारी किया। प्लॉट नंबर 11 पास्को का नक्शा हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी से 2019 में पास करवाया गया। LDA माफिया के चहेते आला अफसरान ने जिम्मेदार असिस्टेंट डायरेक्टर को इंक्वायरी से बचाने के लिए खुफिया तौर पर रिकवरी डायरेक्टोरेट से सरेंडर कर दिया। कवानीन के मुताबिक फेरोजन रोड पर सालाना और मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन दोनों ममनू हैं। फेरोजन रोड लाहौर केनाल के 200 फुट अंदर भी कमर्शलाइजेशन की कतई इजाज़त नहीं है। आर्जी कमर्शियल के लेटर पर असिस्टेंट डायरेक्टर रिकवरी उमर मजीद अवान ने दस्तखत किए। मामला वाइस चेयरमैन LDA के सामने भी रखा गया, ताहम चीफ टाउन प्लानर ने बाकायदा इंक्वायरी के बजाय
اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو خاموشی سے سرنڈر ہونے دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمر مجید ابان کو ڈائریکٹر ریکوری سمیرہ علی جان نے انکوائری کے بجائے سرنڈر کیا۔ اور اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے آڈٹ کے دوران 1.5 ارب سے زائد رقم کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مزید تحقیقات کی سفارش کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے آڈٹ کے دوران 1.5 ارب سے زائد رقم کی مبینہ خرد برد کا انکشاف ہوا تھا۔ پنجاب حکومت کے افسران نے نجی ٹھیکیدار کو ملی بھگت کر کے 1.5 ارب سے زائد رقم سے نوازا۔ یہ رقم ڈیزل، تارکول اور سٹیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود نجی ٹھیکیدار کو دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈیزل، تارکول اور سٹیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی کے باوجود ٹھیکیدار کو زائد قیمتوں پر ہی ادائیگیاں کر دی گئیں۔ چیف انجینئر اربن ڈیولپمنٹ LDA نے نجی ٹھیکیدار کو نوازا اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ ذرائع کا کہنا ہے اس آڈٹ پیرے کو سیٹل کیا گیا، لیکن اب مزید تحقیقات ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناراض اراکین اسمبلی سے ملاقات ہوئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ اراکین نے وزیر اعلیٰ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ عثمان بزار کہتے ہیں کہ کورونا کے باعث صوبے کو معاشی طور پر دشوار صورتحال کا سامنا ہے، اس کے باوجود ارکان اسمبلی کے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کر کے ان کی قیادت پر غیر مشروط طور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے گزشتہ روز غضنفر عباس چھینا، سردار شہاب الدین خان، سردار محمد محی الدین خان کھوسا، اعجاز خان، محمد اعجاز حسین، محمد عامر عنایت شاہانی، غلام علی اصغر خان، کرنل ریٹائر غضنفر عباس شاہ، تیمور علی لالی، بلال اصغر، محمد احسن جہانگیر اور گلریز افضل گونزل نے ملاقات کی۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں کے امور سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کو جائز کاموں کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، ارکان اسمبلی میرے دست و بازو ہیں، ان کے جائز کاموں میں رکاوٹ ہرگز برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلوں گا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں دوسرے روز بجٹ پر بحث ہوئی۔ اویس لغاری نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ بولے پنجاب بیڈ گورننس میں ٹاپ پر ہے۔ حکومت رکن سید یاور عباس کا جوابی وار، کہا سابق حکومت 100 ارب کا سرپلس صوبہ پنجاب 2500 ارب کا مقروض کر گئی۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر عام بحث کے دوران اپوزیشن کی حکومت پر چڑھائی۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اویس لغاری نے کہا بجٹ میں بڑی بڑکیں ماری گئیں، آج ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں سابق حکومت نے قرضے لیے تو ترقیاتی کام بھی کیے، PTI حکومت نے 245 ارب کا قرضہ لیا، اس کا حساب دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو 30 سے 40 ہزار والے ملازم کا کیسے گزارا ہوگا۔ حکومت سے پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ حکومتی رکن سید یاور عباس بخاری نے اپوزیشن کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ PKLI مسلم لیگ نون کا شاندار منصوبہ ہے، مسلم لیگ نون کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے ہیں۔ سعدیہ سیل رانا کہتی ہیں کورونا وبا نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے، مل کر کام کرنا چاہیے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ اور فنانس سیکرٹری کی عدم موجودگی پر ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری برہم ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا لیکن نہ تو فنانس سیکرٹری تھے اور نہ ہی وزیر خزانہ موجود تھے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری نے اجلاس 22 جون پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر، سٹی 42۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں، انشاءاللہ بجٹ بھی پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا۔ بجٹ کی منظوری کے لیے پنجاب اور مرکز میں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں شفافیت اور آئین و قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار چینی اور آٹے اسکینڈلز کی حکومت نے شفاف تحقیقات کرائی ہیں، نیب سمیت تمام اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر کے مضبوط بنا رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کورونا بے قابو ہو چکا، مگر SOPs پر عمل کر کے ہی اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کے خلاف سیاسی، مذہبی جماعتوں اور وکلاء سمیت تمام طبقات کو متحد ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل نہ کرنے والے سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ بلدیہ مستحکم پنجاب مستحکم کے نعرے صرف زبانی جمع خرچ تک ہی محدود ہو گئے۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے نفاذ کے بعد بلدیاتی اداروں کی تعداد 229 سے بڑھ کر 455 ہو چکی ہے۔
مضبوط بلدیاتی نظام کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن بلدیاتی اداروں کو مالی طور پر مزید کمزور کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت 455 بلدیاتی اداروں کی ترقیاتی گرانٹ تو بند تھی ہی، لیکن غیر ترقیاتی اخراجات میں بھی کٹ لگا دیا گیا۔ یوں نئے مالی سال میں بلدیاتی اداروں کو صوبائی مالیاتی شیئر کی مد میں 10 ارب 40 کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 میں بلدیاتی اداروں کی تعداد 229 سے بڑھا کر 455 کر دی گئی، لیکن غیر ترقیاتی گرانٹ کم کر دی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے دوران بلدیاتی اداروں کو 73 ارب 90 کروڑ ملے، جبکہ آئندہ مالی سال میں 63 ارب 50 کروڑ ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت بلدیاتی اداروں کی گزشتہ 28 ماہ سے ترقیاتی گرانٹ پہلے ہی روک رکھی ہے۔ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کا بحران، سرکاری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کے لیے حکومتی اجازت کے بعد پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فیس وصول کرنے کے باوجود نمبر پلیٹس کا بحران گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ پرائیویٹ سیکٹر کی بجائے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کی اجازت دی گئی، جس کے بعد محکمہ ایکسائز نے سرکاری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایکسائز کی ڈیمانڈ کمپنی نے نمبر پلیٹس کی فائنینشیل بڈ جمع کرا دی ہے، جس میں پلیٹس کی قیمتیں سابقہ قیمتوں سے بڑھائی گئی ہیں۔ سرکاری کمپنی نے کار 160، موٹر سائیکل 184 اور رکشے کی نمبر پلیٹ فیس 250 روپے اور سرکاری نمبر پلیٹ کی فیس 500 روپے بڑھانے کی تجویز دی ہے، جبکہ نمبر پلیٹس کی فیسوں کے حوالے سے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی ایکسائز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ ڈی جی اور ایڈیشنل ڈی جی ٹیکنیکل بٹ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ قبل ازیں ڈیلیوری چارجز سمیت کار کی نمبر پلیٹ فیس 1200 روپے تھی۔ موٹر سائیکل اور رکشے کی ڈیلیوری چارجز سمیت نمبر پلیٹ کی فیس 750 روپے تھی۔ اب نئے ریٹس مقرر کرنے کے لیے حتمی فیصلہ سیکرٹری ایکسائز کریں گے۔ ہزاروں کی باتیں اب ہوئیں پرانی، سونا ملے گا مگر لاکھوں روپے خرچ کر کے۔ 900 روپے مزید اضافے کے ساتھ شہر کے صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 1 لاکھ روپے فی تولہ پر پہنچ چکا ہے۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں نے ایک مرتبہ پھر نئی تاریخ رقم کر دی۔ جمعے کے روز 900 روپے مزید اضافے کے ساتھ سونے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 1,02,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 91,500 روپے تک پہنچ گئی۔ جنرل سیکرٹری لاہور ڈویژن صرافہ ایسوسی ایشن طاہر محمود بھٹی کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر ڈالر اور عالمی مارکیٹ میں سونا مہنگا ہونے سے مقامی مارکیٹوں میں بھی سونا مہنگا ہوا۔ ہماری جو ڈیویلیویشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی سونا بہت اوپر جا رہا ہے، کیونکہ 167 پہ چلا گیا ہوا ڈالر، اس سے بھی اوپر۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ اس وقت جو آئل پرائسز ہے نیچے چلے گئی، وہاں سے انویسٹر نکل کے تقریباً سارے کا سارا جو مین انویسٹر ہے وہ سارا گولڈ کی طرف آ گیا۔ جمعے کے روز عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $8 کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد بین الاقوامی منڈیوں میں فی اون سونے کی قیمت $1730 ہو گئی۔ زرگر نے کہا کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ تباہ کن ہے، تجارت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سونے کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافے پر خواتین صارفین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے اب سونے کی بجائے مصنوعی زیورات خریدنا پڑیں گے۔ 1 لاکھ روپے فی تولہ سونا قوت خرید سے باہر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ جبکہ شہر میں چینی کی 70 روپے فی کلو فروخت بھی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اکبری منڈی کے شوگر ڈیلرز نے شوگر مل سے چینی کی خریداری بند کر دی ہے۔ شہر میں چینی کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ عدالتی حکم کے بعد ضلعی انتظامیہ نے چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو مقرر تو کر دی، لیکن اس قیمت پر فروخت ممکن نہ ہو سکی۔ چینی 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی رہی۔ ضلعی انتظامیہ کے مقرر کردہ نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے قیمتیں تو مقرر کر دی جاتی ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا، جو کہ ضلعی انتظامیہ، مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت شہر بھر میں چینی کی فراہمی یقینی بنائے۔ بہت پریشان ہوں چینی کی وجہ سے، اس مہنگائی کی وجہ سے کہ چکن کو دیکھ لو، آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ چکن کو نہیں بلکہ کسی بھی سبزی، آپ اس وقت سبزی منڈی میں کھڑے ہیں، اب سبزی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز نایاب مل رہی ہے۔ ایک تو ہم لوگ اس وبا میں پریشان ہیں، دوسرا ہم روٹی سے محتاج ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب چینی کی قیمت کے معاملے پر اکبری منڈی کے تاجر حکومت سے نالاں ہیں، جبکہ بیشتر شوگر ڈیلرز نے شوگر ملوں سے چینی کی خریداری بند کر دی ہے، جس کے باعث آنے والے دنوں میں شہر میں چینی کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ دلاور روڈ UC 42 لاہوری محلہ چاہ میرا میں شہریوں کا واسطہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ لاہوری محلے میں دن بھر پانی نہیں آتا، پانی کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے۔
مظاہرین واسا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہوری محلے میں دن بھر گھروں میں پانی نہیں آتا، دیگر علاقوں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ بچے اور خواتین دن بھر پانی کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ واسا حکام کو شکایات کے باوجود ٹیوب ویل نہیں چلایا جاتا۔ پانی نہ ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں پانی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اور شہر میں خواتین کو قتل کرنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ کہیں قتل کر کے لاشیں بوریوں میں پھینک دی جاتی ہیں تو کہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ 5 ماہ میں 41 خواتین کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ 1.5 ماہ کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے 3 خواتین کی بوری بند لاشیں ملی۔ ان خواتین کو گھریلو ناچاکی پہ قتل کیا گیا یا اغوا کے بعد جان لی گئی۔ ان خواتین کا قاتل کون؟ پولیس تاحال سراغ لگانے میں ناکام۔ ایک خاتون کی بوری بند لاش گجرپورہ تھانے کی حدود میں رنگ روڈ سے ملی۔ برقع پوش خاتون کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ اس طرح ہال روڈ نالے اور کوڑے دان سے خاتون کی ٹانگیں برآمد ہوئیں، جس کے بارے میں تاحال کچھ نہ پتا چلا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیسز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ موسٹلی جو کیسز ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ان کے موٹیوز اور علیحدہ علیحدہ ریزنز ہیں۔ ان کے اوپر جو چند ایسے جو سینسیشنل کرائمز ہیں ان پہ ہم نے اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں۔ ویسے ہمارے جینڈر بیس کرائم کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے سیلز علیحدہ سے بنے ہوئے ہیں جو ان سارے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، اور ہم سارے کیسز کو ٹریس آؤٹ بھی کرتے ہیں اور ٹریس کر کے ان کو ان کے لاجیکل اینڈ تک بھی پہنچاتے ہیں۔ رواں سال قتل ہونے والی خواتین کی تعداد مالٹون اور صدر ڈویژن میں سب سے زیادہ رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 41 میں سے 12 قتل ہونے والی خواتین کے کیسز کی تفتیش ابھی بھی جاری ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ کورونا وبا کی روک تھام کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید، ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان، ڈی آئی جی سیکیورٹی محبوب رشید، سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد اور ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد سمیت تمام ڈویژنل ایس پیز نے بھی شرکت کی۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید نے آئی جی پنجاب کو کورونا وبا کی روک تھام کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ اور کورونا وائرس کے سبب ڈومیسٹک کرکٹ سیزن تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ پی سی بی نے مجوزہ ڈومیسٹک کرکٹ شیڈیول کا از سر نو جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈومیسٹک سیزن 2 ماہ کی تاخیر سے شروع ہوگا۔ جولائی میں شروع ہونے والا ڈومیسٹک سیزن ستمبر کے آخری ہفتے شروع کرنے کی تجویز ہے۔ پی سی بی کا رواں سال ڈومیسٹک سیزن محدود کرنے کی تجویز پر غور جاری ہے۔ سارا ڈومیسٹک سیزن 2 سے 3 سینٹرز پر کروانے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جبکہ انٹرنیشنل ایس او پی سے ڈومیسٹک کرکٹ کروانے پر بات چیت بھی جاری ہے۔ شائقین کرکٹ کو گراؤنڈ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل نے پنجاب کی 2.6% فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 8 سے 10% فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے ڈی جی پی ڈی ایم اے راجہ خرم شہزاد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تمام طرح کی انتظامیہ، پولیس اور فوج میں 1,10,000 گاؤن، 5 لاکھ سرجیکل ماسک، 4,70,000 گلوز تقسیم کیے گئے۔ متاثرین کرونا وائرس میں 42,000 فوڈ ہیمپرز تقسیم کیے۔ میاں خالد محمود نے کہا کہ ٹڈی دل 28 سال بعد پاکستان میں داخل ہوا۔ اب ٹڈی دل کا رخ بھارت کی جانب ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مطلوبہ میکرون مشینری بھی تیار کر لی ہے۔ 30 لاکھ والی مشین مقامی طور پر 3 لاکھ میں تیار کرائی، جس کا کریڈٹ ڈی جی پی ڈی ایم اے کو جاتا ہے۔ 28 سال کے بعد یہ لوکسٹ پاکستان میں داخل ہوا اور یہ ایران کے راستے سے صوبہ بلوچستان میں آیا، پھر یہ جنوبی پنجاب میں اس نے پڑاؤ کیا۔ اب یہ زیادہ مقدار میں انڈیا چلا گیا اور اس کا وہاں سے آنا، وہ اس وقت جو ہماری ہوائیں ہیں مونسون کی، ان کا رخ تھا ادھر، اور اب جو لگ رہا ہے، جو موسمیات والے فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ جولائی میں جو مونسون کی ہوائیں ہیں پھر وہ واپسی کی طرف رخ کریں گی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے راجہ خرم شہزاد عمر نے بتایا کہ جولائی میں 10 گنا زیادہ ٹڈی دل آئے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 24 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 کیٹیگری میں احساس پروگرام کے تحت 54 لاکھ افراد کو مالی امداد دی گئی۔ ان علاقوں میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، اسپاٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا۔ جس وقت تک احساس امداد پروگرام نہیں سٹارٹ ہوا تھا اس وقت تمام ضلعوں میں وہ فوڈ ہیمپرز بھی دیے گئے۔ اس کے بعد جب احساس امداد پروگرام شروع ہوا ہے تو اس وقت تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 54 لاکھ لوگوں کو
जो है ना वो ये जो कैश ग्रांट है ये दी जा चुकी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मानसून में 10% ज्यादा बारिशें होंगी, जिसके लिए हिफाजती इंतजामात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौजू की सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी नबील हाशमी ने मुलाकात की। सनअती मराकज़ के तरक्याती अमूर और कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के बिजनेस प्लान बारे तबादला ख्याल किया गया। GOR1 में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के दफ्तर में मुलाकात के दौरान सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन से मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ और लाखों नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सनदी मराकज़ में सरमायाकारों को बिजली के कनेक्शंस के हुसूल में कोई दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए। सनती जोन में बिजली की फ्राहमी के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट भी मुतहर्रिक होकर काम करे। मियां असलम इकबाल ने कहा कि शेखुपुरा में मोटरवे के नज़दीक कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का सेहत सहूलत प्रोग्राम इजाफी फंड्स का मुंतज़र है। पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट इनिशिएटिव कंपनी को मुस्तहकीन के इलाज मुआलजे के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत रुपए से ज़ायद के फंड्स दरकार हैं, लेकिन रवा साल फंड्स का इजरा ना किया जा सका। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को मुफ्त इलाज मुआलजे के कार्ड फ्राहम किए गए थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फंड्स की किल्लत के बायस रवा माली साल फंड्स मुख्तस नहीं किए। महकमे खजाना के हुकाम का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए 12 अरब मुख्तस किए हैं। आइंदा माली साल में कंपनी को जल्द अज जल्द फंड्स का इजरा किया जाएगा। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। अजहर जहांगीर, अख्तर अब्बास, नीलम अफजाल और हुसनैन अहमद हाली को ग्रेड 19 मिल गया है। FBR ने मोहम्मद असफंदियार जंजुआ, नवीद खान, सैयद सलाहुद्दीन गिलानी की ग्रेड 19 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनलैंड सर्विस के मोहम्मद आमिर इलियास, कादिर नवाज, सादिया अकमल, सादिया अली अकरम को भी ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है। मोहम्मद अली खान, आमिरा सरवर, अरूज महविश रिजवी और असद अजीज, सबा रहमत, करीम बख्श समेत दीगर भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। और अखबार फरोश यूनियन के सदर चौधरी नज़ीर की नमाज जनाजा चंबा हाउस लॉन में अदा की गई। नमाज जनाजा में अखबार फरोश यूनियन के अहदेदार, सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा कारी साबिर हुसैन नूरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ी और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, डायरेक्टर मार्केटिंग डेली सिटी 42 तनवीर शाह, सर्कुलेशन मैनेजर डेली सिटी 42 सगीर अमजद, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अखबार फरोश यूनियन टिका खान, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीर अजीम, डायरेक्टर ऑपरेशंस एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप इशफाकुल्लाह खान, मलिक मंजूर और आरिफ चौधरी ने शिरकत की। अरशद महमूद, मियाँ इशफाक अंजुम, राना साजिद, मोहम्मद परवेज तलाल अनवर और दीगर भी मौजूद थे। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट अल कादरी की सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस का शिकार सीनियर लीगी रहनुमा की जल्द सेहतयाबी और कौम को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए दुआ की गई है। सीनियर नून लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा दुआया तकरीब में कारी मोहम्मद सलीम अतारी और कारी अमजद कादरी ने दुआ करवाई। इस मौके पर हाजी नईम चट्ठा, हाजी शकील चंद, हाफिज अदनान भट्ट, मौज़म अली खाजा, नज़ीर अहमद, कौलम निगार, मिर्ज़ा रिजवान, मोहम्मद नदीम ततला, जुल्फ़िकार अली, सिकंदर खान, मोहम्मद हारून समेत दीगर मौजूद थे। शुराका ने कहा कि अल्लाह ताला कैसर अमीन भट्ट को जल्द सेहतयाब करे और पाकिस्तान से कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास 12 की मेंबर कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर की रिहाइशगाह आमद हुई। मलिक करामत खोखर की खैरियत दरियाफ्त की। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास 12 ने जोहर टाउन में रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मलिक नदीम अब्बास 12 ने कहा है कि मलिक करामत खोखर का लाहौर की सियासत में बड़ा नाम और मकाम है। मलिक करामत मेरे मोहसन हैं, जिनकी सरपरस्ती में आज मैंने अपने हल्के में अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहा। इस मौके पर मलिक अशरफ खोखर, मलिक अजहर और मलिक यासिर 12 भी मौजूद थे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा की ट्रेनिंग लाजमी करार दे दी है। कमीशन ने 23 असातिज़ा की ट्रेनिंग की तस्दीक कर दी है। HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर वाज़ेह किया है कि तलबा की ऑनलाइन क्लासेस के लिए कमीशन की जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा हों। कमीशन का कहना है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए असातिज़ा की तरबियत नागुज़ीर है। इस ज़िमन में HEC ने ऑनलाइन टीचिंग की खुसूसी ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी इनेकाद किया है। HEC हुकाम का कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने वसाइल से अब तक 23,566 असातिज़ा की तरबियत मुकम्मल कर ली है। ये असातिज़ा तलबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं।
HEC نے یونیورسٹیز کو پابند کی بنایا ہے کہ وہ صرف ان اساتذہ کو آن لائن پڑھانے کی اجازت دیں جو ٹریننگ پوری کر چکے ہیں۔ فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں، ہمیں بھی فنڈز دیے جائیں۔ پاکستان فلم کوریوگرافرز اینڈ پرفارمرز ایسوسی ایشن نے بھی مشکل حالات سے تنگ آ کر حکومت سے اپیل کر دی ہے۔ ایورنیو اسٹوڈیو میں پاکستان فلم کوریوگرافرز اینڈ پرفارمر ایسوسی ایشن کے اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن معروف کوریوگرافر پپو سمراٹ نے حکومت سے اپیل کی کہ فلم، ٹی وی اور تھیٹرز میں ڈانس کرنے والے فنکاروں کو بھی فنڈز دیے جائیں۔ پاکستان حکومت نے اب تک ان کو اکنالج نہیں کیا۔ ابھی بہت سارے فنڈز دیے گئے، بہت سارے لوگوں کو فنڈز دیے گئے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو فنڈز نہ دیں، آپ ان کو بھی فنڈز دیں لیکن ہمارے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ کوریوگرافر توصیف شاہ اور قدیر خان کا کہنا تھا کہ ڈانسرز بھی فنکار ہوتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ انہیں بھی فنکار تسلیم کیا جائے۔ میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس شعبے کی طرف بھی اپنی نظر ثانی کریں، جیسے باقی سب آرٹسٹوں کو، سنگرز کو، سب کو آپ جب کوئی فنڈز آتے ہیں تو ان کو یاد کیا جاتا ہے، تو ایسے اس شعبے کو بھی یاد کیا جائے کہ جب بھی کہیں سے امداد آتی ہے نہ تو اس میں کہیں سربراہی دی جاتی ہے کہ ایک آدھ ہمارا بندہ اس میں کوئی ممبر کے طور پہ کام کرے، اور نہ ہمیں اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ کوئی فنڈ آیا ہے، وہ باہر سے ہی آیا ہے اور دیا جا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا۔ موجودہ صورتحال کے باعث فلم، ٹی وی اور تھیٹر پر ہونے والے شوز بند ہیں اور 4 ماہ سے بے روزگار ڈانسرز بھی اب حکومت سے امید باندھے بیٹھے ہیں کہ انہیں امداد دی جائے۔ کیمرہ مین جنید گجر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا ایکشن غیر قانونی طور پر کورونا کے مریضوں کو پلازما لگانے اور محفوظ انتقال خون کے معیار پر پورا نہ اترنے پر عادل ہاسپٹل کا بلڈ بینک سر بمہر کر دیا گیا ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر اتھر کی سربراہی میں ٹیم نے عادل ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ ٹیم نے بلڈ بینک کی انسپیکشن کی تو وہاں محفوظ انتقال خون کے لیے لازمی معیار کو برقرار نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کورونا کے مریضوں کو پلازما لگانے کی اجازت نہ ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر لگانے کے لیے پلازمے کی سٹوریج کیے جانے پر کارروائی کی گئی ہے۔ کسٹم انٹیلیجنس کی مصری شاہ میں واقع شہریار آڑت پر چھاپہ مار کارروائی، 66 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ کپڑا اور سگریٹس کی بھاری کھیپ برآمد کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کسٹم انٹیلیجنس کے مطابق گودام سے برآمد ہونے والے غیر ملکی ساختہ کپڑے اور سگریٹس کی مالیت 66 لاکھ روپے سے زائد ہے، جبکہ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کی ہدایت پر گودام میں یہ چھاپہ مارا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر حسن فرید، ڈیپٹی ڈائریکٹر امانت خان اور شہزاد رانچھا ٹیم نے شامل تھے۔ سپرنٹینڈنٹ محمد یونس قادری، انسپیکٹر اکمل، احتشام نوید، چودھری اسلم، فضل محمود، ذوالفقار علی ڈوگر اور علی رضا بھٹی بھی چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کسٹم انٹیلیجنس حکام کے مطابق سامان ضبط کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ناقص دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پاک عرب سوسائٹی میں 8 ملک شاپس کی چیکنگ کی گئی، 4 سیل اور 4 کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر پاک عرب سوسائٹی میں واقع 8 ملک شاپس پر موجود 480 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ اس دوران 280 لیٹر ناقص دودھ طلب کر دیا گیا ہے اور غیر معیاری دودھ کی فروخت پر الرحمان، المدینہ، نور سحر اور نکو ملک شاپس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ حجویری، الجنت، اجالا اور اتاری ملک شاپس کو انتظامات میں مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملک شاپس کو معیاری اور خالص دودھ فروخت کرنے کے لیے مکمل ہدایت نامے بھی دیے گئے ہیں۔ اتوار کے دن پاکستان بھر میں سورج گرہن 9:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ سورج گرہن کیا ہے اور اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ چاند کے سورج اور زمین کے درمیان آ جانے کا عمل سورج گرہن کہلاتا ہے۔ سورج گرہن انسانی جسم خصوصی طور پر آنکھوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے موقع پر تھوڑی سی لاپرواہی انسان کو بینائی سے مکمل محروم کر سکتی ہے۔ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ناصر چودھری نے بتایا کہ سورج گرہن کے دوران آنے والی سورج کی شعاعیں آنکھوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بے دہانی یا مستی میں سورج کی طرف ایک پل کے لیے دیکھنا بھی بینائی کو مکمل ضائع کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مون ریوالو اراؤنڈ ارتھ ہے اور اس گردش کے دوران جب چاند سورج اور زمین کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو اٹ کاٹ دی بلاکس دا سن،
اور ہوتا یہ کہ جو سورج کی جو شعائیں جو سائڈوں سے پیریفری سے زمین پہ آ رہی ہیں وہ اس دوران زیادہ کنسنٹریٹ ہو کے زیادہ انرجی کے ساتھ اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ زمین پہ آتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں۔ لوگوں سے درخواست ہے کہ باہر نکلنے سے گریز کریں، اگر باہر نکلیں تو آنکھوں پر UV چشمہ اور جسم کو ڈھانپ لیں تاکہ سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، کرٹنز ہمارے کلوز ہونے چاہیے۔ اگر ہمیں مجبوری کی صلاح میں گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے باڈی پارٹس کو پراپرلی کورڈ ہونی چاہیے، سن اسکرین لگا کے رہیں، اور جو سمپل جو گلاسز ہیں وہ کام نہیں کریں گے، جو پراپر UV فلٹر والی گلاسز ہیں وہ ہم نے لگانی ہیں، کیونکہ کئی لوگ جیسا کہ کئی لوگ کچھ ایڈونچرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسمارٹ فون سے پکچر لینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ کسی بھی جو طرح کی جو ایڈونچر ہے، ایون آپ ایکسیڈنٹلی ایون فار اے سیکنڈ بھی اگر ڈائریکٹلی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو